على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن میں ہمارا اگلا مبحث ہے وجوہ اسامی القرآن۔ قرآن کریم کے مشہور ناموں کے وجوہات کیا ہیں؟ قرآن کریم کے مشہور نام القرآن، الکتاب، التنزیل، الفرقان اور الذکر تھے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان کے قول سے لیا گیا قرآن قراءت سے ہے، مادہ ہے قاف را اور حمزہ، قرأ۔ قرآن بروزن فعلان مصدر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، جیسے غفران اور خسران اور کفران وغیرہ۔ پڑھنے کے لیے ہی قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ اس وجہ سے اسے قرآن کہا گیا۔ یہاں مصدر اس میں مفعول کے معنی پر ہے، یعنی مفعول، وہ کتاب جو پڑھی گئی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جائے گی۔ اس قول کو ترجیح حاصل ہے علی بن حازم لحیانی، ابو اسحاق زجاج، علامہ طبری اور جمہور مفسرین۔ دلیل ترجیح بھی قرآن ہی سے موجود ہے۔ قرآن عظیم الشان میں ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
قرآن الفجر سے قراءت الفجر مراد۔ دوسرا دیکھیے سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآن۔ قرآن کریم کا دوسرا نام ہے الفرقان، مشہور نام۔ سورہ بقرہ میں اس کو ذکر کیا آیت نمبر 185 میں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 4 میں اس کو ذکر کیا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ من قبل ھدی للناس وَأَنزَلَ الفرقان۔ سورہ فرقان میں اسے ذکر کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کا مادہ فا، را اور قاف ہے۔ اس سے فرق اور فرقان مصدر کے صیغے ہیں جس کے معنی ہیں الفصل بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان تمیز اور جدائی، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا۔ اللہ جل شانہ کی یہ کتاب چونکہ حق اور باطل، معروف اور منکر، حلال اور حرام، صحیح اور خطا، جائز اور ناجائز، نفع اور نقصان کے درمیان فرق اور امتیاز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن چونکہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی، اس لیے اس کا نام فرقان رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں ان القرآن سمی فرقانا لفصلہ بحجتہ وأدلتہ وحدودہ وفرائدہ وسائر معانی حکمہ بین المحق والمبطل۔ یعنی قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے دلیلوں، حدود، فرائض اور اپنے حکم کی ساری وجوہات کے ذریعے حق و باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرتا ہے۔ علامہ جوہری اور ابن منظور افریقی دونوں نے لکھا ہے کہ فرقان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ فرمایا الفرقان القرآن وَكُلُّ مَا فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهُوَ فُرْقَانٌ۔ حق و باطل کے درمیان جو فرق لائے ہر اس چیز کو فرقان کہا جاتا ہے۔
فرقان کے لفظ کا اطلاق اسی عموم کے بنا پر نصرت اور غلبہ پر بھی ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہیں فیصلہ کن فتح عطا کرے۔ علامہ آلوسی بغدادی لفظ فرقان کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نصرا یفرق بین المحق والمبطل باعزاز المؤمنین واذلال الکافرین۔ یعنی تمہاری ایسی مدد کرے گا جس سے سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز ہو جائے گا، مومنوں کو غالب کرے گا اور کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح فرقان فراست اور دانشمندی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن علامہ ابن جریر نے ان تمام معانی کو متقاربہ قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا نام تھا الکتاب۔ قرآن کریم میں یہ نام 68 مقامات پہ ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ذکر کرتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، سورہ عنکبوت آیت نمبر 47 میں ذکر کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کتب یکتب سے کے باب سے مصدر کا صیغہ ہے، جیسے قام یقوم سے قیام مصدر۔ اس لفظ کا مصدری معنی تو ہے لکھنا، مگر عربی زبان میں مصدر مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے اعتبار سے کتاب مکتوب کے معنی پر ہے، یعنی خط۔ قرآن کریم گرچہ تورات کی طرح لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا، لیکن نزول سے قبل لوح محفوظ پر لکھا گیا تھا، اور نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسے لکھوایا۔ کتابن اور کتبن کے معنی جمع کرنا، یکجا کرنا، اکٹھا کرنا بھی ہے۔ علامہ جوہری فرماتے ہیں
الکتب الجمع، تکتبت الخیل اے تجمعت، تو گویا جمع کے معنی میں استعمال ہوا۔ لشکر چونکہ اکٹھا رہتا ہے، اکٹھا چلتا ہے، اس وجہ سے اسے کتیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں بھی سورتوں کو، آیتوں کو مرتب کیا گیا، جمع کیا گیا، تو اس کا نام کتاب رکھا گیا۔ اور یہی مختلف علوم کا قصص کا، حالات کا، اخبار کا جمع کرنے والا ہے، اس وجہ سے اسے کتاب کہتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَأَمَّا تسمیتُهُ کتاباً فَلِجَمْعِهِ انواع العلوم والقصص والاخبار على ابلغ وجہ، والکتاب لغة الجمع۔ علامہ جوہری نے اور علامہ ابن منظور افریقی نے کتاب کا معنی الفرد اور الحکم بھی بیان کیا۔ قرآن عظیم الشان سے دلیل لیتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسری جگہ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ ایک اور نام ہے الذکر۔ الذکر کا لفظ قرآن میں 21 آیات میں آیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اس کی وجہ تسمیہ کے ذیل میں ابن درید ازدی، علامہ جوہری اور علامہ افریقی تینوں لکھتے ہیں، تینوں لغت کے امام۔
الذکر والذکرى والذکرۃ ضد النسیان، یہ ضد النسیان نسیان کا مقابل ہے، یعنی یاد کرنا۔ یوں معنی ہوگا یاد دہانی، نصیحت، یاداشت۔ قرآن کریم چونکہ اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور آخرت کا وعدہ و وعید یاد دلانے والی، اور اپنے مخاطبین کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کا نام پڑا الذکر۔ ہمارے ملک میں ایک اچھے خطیب گزرے ہیں، مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں میں تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے عرب ملک میں کہیں پھر رہا تھا، تو مجھے ایک عربی نے پوچھا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ؟ تو میں نے کہا مذکرہ، یاد دلانے والی۔ تو خطیب تھا، اپنے انداز میں اس نے بات کی کہ اس نے مجھے کہا حل اخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ہاتھ میں لیا؟ تو کہنے لگے میں نے اسے کہا یہ انہیں یاد دلاتی ہے جو بھول جاتے ہیں، حضور بھولے ہی کب تھے کہ یہ یاد دلاتے ہیں۔ خیر، دوسری وجہ قرآن کریم کتب سابقہ، انبیاء سابقین اور گزرے ہوئی امتوں کے حالات اور ان کے علوم کے لیے قرآن ایک یادداشت تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہے الذکر۔ ائمہ لغت نے اس کے اور نام بھی، اس کے اور معانی بھی بتائے ہیں ذکر کے۔ الصیت صاد کے ساتھ، الثناء اور الشرف، یعنی شہرت، حمد و ثنا اور عظمت و شرف۔ قرآن کریم چونکہ عظمت اور شرف و برکت و رفعت کا خزانہ ہے، جو لوگ ایمان لا کر اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عظمت دیتا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے، جو مانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں وہ رفعت پاتے ہیں۔
اس معنی کے لیے بھی قرآن کریم میں الذکر کا لفظ استعمال ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ فرمایا ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، ذکرکم ہے ذکر لکم۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ایک نام ہے التنزیل، مشہور نام۔ علامہ ابن جریر طبری اور ابن عطیہ غرناطی نے اسے اسماء قرآن میں شمار نہیں کیا۔ لیکن جامعہ ازہر میں علوم القرآن کے استاد محمد عبد العظیم الزرقانی نے اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن میں تنزیل کو قرآن کریم کا 5واں اہم نام قرار دیا۔ 11 آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 2 تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ زمر آیت نمبر 1 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انہی الفاظ کے ساتھ سورہ غافر آیت نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے۔ قرآن عظیم الشان کسی مصنف کی تصنیف نہیں، کسی مؤلف کی تالیف نہیں، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، کسی شاعر کا دیوان نہیں۔ کسی پارلیمنٹ کا قانون بنانے والے ادارے کا منظور شدہ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور تصنیف اور تنزیل میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں فرق ہے۔ فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ یہ وہ مشہور نام تھے قرآن عظیم الشان کے جن کی وجوہ تسمیہ ہم نے پڑھی۔ چونکہ قرآن کے ناموں کا ذکر چل رہا ہے، ایک سوال آیا تھا کل، اس
بحث کو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، اور سوال کرنا اچھے طالب علم کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ گہرائی سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے۔ ہم موضوع موقع دیکھ کے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن عظیم الشان کے اتنے نام کیوں؟ نام تو ایک ہی ہوتا ہے، نام کافی تھا ایک ہی۔ قرآن کریم چونکہ عرب میں اترا ہے اور عرب کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی منزلت والے، مرتبے والے، مقام والے آدمی کو زیادہ ناموں سے نوازتے ہیں۔ دوسرا، جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسے زیادہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرا، یہ اللہ کی عادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، یہ عرب کی عادت ہے، اور یہ ہمارے عجم کی بھی عادت بن چکی ہے۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے اپنے نام کتنے ہیں؟ ہر قرآن کے نسخے پر جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے دائیں طرف سے تاج کمپنی کا قرآن اٹھائیں تو اس کی کاٹھی کے اندر والے صفحے پر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں 99، اور کاٹھی کے دوسری طرف آخر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں، گرچہ اس میں کچھ اسماء علم ہیں اور زیادہ تر اسماء صفات ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کثرت سے محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، مصطفیٰ ہے، اب چلتے جائیں۔ اسی طرح قرآن کے نام بھی زیادہ ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ نے یہ نام عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمائے۔ اور عرب کی بھی یہ عادت ہے، عرب جو ہے وہ تلواروں کے کئی نام رکھتے تھے، گھوڑوں کے کئی نام رکھتے تھے۔ ویسے بھی عربی زبان میں وسعت ہے۔ شیر جو ہے، شیر، اسد، شیر کے سینکڑوں نام ہیں عرب۔ پھر یہ بھی عادت رہی ہے کہ جو چیز محبوب ہو اس کے نام زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ تو عرب کو اگر گھوڑا کوئی محبوب ہوتا تو اس کا مستقل نام بنا دیتا، کوئی تلوار پسند آ جاتا تو اس کا مستقل نام رکھ دیتا اور وہی پھر عربی ڈکشنری میں آ جاتا تھا۔
تو کثرت نام شرف کی وجہ سے بھی ہے اور کثرت نام محبت کی وجہ سے بھی. ہمارے ہاں بھی محبت میں لوگ کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں. نفرت میں بھی لوگ نام رکھتے ہیں، محبت میں بھی رکھتے ہیں. ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے لوگ نام رکھ لیتے ہیں. جس کا پیٹ نکلا ہوا اسے کہتے ہیں پیٹو، جس کا قد چھوٹا اسے کہتے ہیں ٹھینگا، جس کا قد لمبا ہو. بہرحال سارے نام بتانے کے نہیں ہیں، لیکن مقصود یہ بات سمجھانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے. لوگ بچوں کو پیار سے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں. کتوں کے لیے عجیب عجیب نام لوگ رکھ دیتے ہیں محبت میں. اپنے گھر کا پالا ہوا کتا ہو، کتوں کے نام تو نہیں ہوتے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر نام میں ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس نام کے پیچھے ایک علم چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کی صفات اللہ کے ناموں میں مضمر ہیں. اللہ خود دعوت دے رہے ہیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. علماء فرماتے ہیں جس نام سے پکاریں گے آپ کی زندگی میں وہ نام وہ اثر لے کے آئے گا. اللہ جل شانہ کو آپ پکاریں گے الودود، اللہ کا نام ہے. الحفیظ، اللہ کا نام ہے. العزیز، اللہ کا نام ہے. آپ کسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، آپ حق پہ ہیں، تو آپ اللہ کو پکاریے یا عزیز، اے عزیز، اے غالب، آنے والے مجھے غلبہ دے. یا حفیظ، میری حفاظت فرما. یا ستار، مجھ پہ پردہ ڈال. یا غفار، مجھے معاف کر. یا رحمان، مجھ پہ رحم کر. تو نام کے پیچھے پوری ایک سوچ موجود ہے، اس کے پیچھے ایک علم موجود ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اسی طرح قرآن عظیم الشان کے نام کثرت سے ہیں، کیونکہ ہر نام سے قرآن کی ایک اور صفت نکھر کے سامنے آتی ہے. اگلا مبحث ہے ہمارا علم تفسیر اور اس کے متعلقات. متعلقات میں موضوع ہے، غرض ہے، غایت ہے، شرافت ہے، موجد ہے، مدون. تفسیر لغت میں باب تفعیل سے مصدر کا صیغہ ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا ماخذ فسر ہے. یہ ضرب یضربو کے باب سے بھی آتا ہے اور نصر ینصرو کے باب سے بھی آتا ہے. فسر یفسر اور فسر یفسر. اس کا معنی ہے کشف، توضیح، کسی مبہم اور مجمل بات کی وضاحت کرنا، کسی مخفی چیز سے پردہ اٹھانا.
علامہ ابن منظور کہتے ہیں الفسر کشف المغطى والتفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل. مجد الدین فیروز آبادی کہتے ہیں الفسر الابانۃ وکشف المغطى کالتفسیر. اصطلاح میں تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں کلام اللہ کے معانی اور مطالب پر بحث ہو. قرآن شریف کے وہ معانی جو منقول از احادیث صحیحہ ہوں تفسیر کہلاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر کا دار و مدار نقل پر ہے، عقل پر نہیں. علم بأصول يعرف بها معانی کلام اللہ على حسب الطاقة البشریہ. علامہ زرکشی فرماتے ہیں هو علم يعرف به فهم کتاب اللہ المنزل على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکم. یہ ایک علم ہے جس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا فہم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح اس سے جانا جاتا ہے اس کے معانی کے بیان کو، اس کے احکام کے نکالنے کو، اس کی حکمتوں کو جاننے کے لیے یہ علم ہے. بحر محیط اور روح المعانی میں جلد 4 صفحہ 1 پہ ہے، جلد 1 صفحہ 4 پہ. ابو حیان اندلسی موجودہ صورت تفسیر پر ایک الگ تعریف جو وہاں منقول ہے. فرمایا ہوا علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن. ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. علامہ زرقانی کہتے ہیں علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالته على مراد اللہ تعالی بقدر الطاقة البشریہ. مناہل العرفان میں ذکر ہے. یہ ایک علم ہے جس میں قرآن کریم سے بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ بشری طاقت کے بقدر اس سے اللہ کی مراد واضح ہو جائے. علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ ایک قول ہے القرآن، تفسیر کا موضوع قرآن. ایک قول ہے الکتاب العزیز، مراد وہی قرآن. ایک قول ہے آیات القرآن من حیث فہم معانیہا، قرآن کی آیات ہیں اس کے معانی کے فہم کی حیثیت سے. ایک قول ہے نظم القرآن الکریم، غیر مطلق. علم تفسیر کی غرض کیا ہے؟ اس میں بھی اقوال ہیں. پہلا قول ہے التمیز بین الصحیح والخطا، صحیح اور خطا کو الگ الگ کرنا، فرق کرنا اس میں. دوسرا قول ہے المعرفۃ بمعانی کلام اللہ علی الوجہ الاکمل، کامل وجہ پر اللہ کے کلام کی معانی کی پہچان. تیسرا قول ہے الاعتصام بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامنا، کیونکہ قرآن کو اللہ جل شانہ نے العروۃ الوثقی کہا اور اس کا حکم بھی دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. چوتھا قول ہے مراد خداوندی کو واضح کرنا اور قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنا. علم تفسیر کی غایت کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، دوسری غایت ہے صراط مستقیم پر گامزن رہنا، گویا یہ بھی سعادت دارین حاصل کرنا. علم تفسیر کی شرافت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں وَمَن يُطِعِ
یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ فرمایا قال الحکمت المعرفت بالقرآن، حکمت کیا ہے؟ قرآن کی معرفت حاصل کرنا۔ اور انہی سے منقول ہے الحکمت تفسیر القرآن۔ اصول تفسیر میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں اشرف صناعت یتعاطاها الانسان تفسیر القرآن، لأن موضوعه کلام اللہ، تفسیر کا موضوع اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی علم شرافت پاتا ہے کس سے؟ اپنے موضوع سے، اور یہ اللہ کا کلام ہوا ینبوع کل حکمت، ہر حکمت اسی سے نکلتی ہے۔ ومعدن كل فضيلة فيها نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، ہر فضیلت کی بنیاد اور خزانہ اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ قرآن ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی اس میں ہے، اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی اور حالات کی خبر بھی قرآن میں موجود ہے۔ وحکم ما بینکم، تمہارے بیچ میں جو موجود ہیں ان کے بیچ میں قرآن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار 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 قرآن پڑھنے سے آدمی کا دل اکتاتا نہیں ہے۔ آپ اپنی کتاب لکھیں، اپنے شعر لکھیں، اپنے الفاظ لکھیں، کسی خطیب کی تقریر سنیں، آپ کا دل بھر جائے۔ 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ کہیں گے چھوڑو یار، رکھو، یہ میں نے سنی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے جتنا پڑھیں گے اگلی دفعہ اس سے زیادہ لطف آئے گا، جتنا سنیں گے اگلی دفعہ سننے پہ زیادہ لطف آئے گا۔ فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کریم کے عجائبات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ میں نے عرض کیا کہ علماء کرام نے قرآن عظیم الشان پہ بڑی لمبی تفسیریں لکھی ہیں، اور بڑے عجیب عجیب کام ہوئے قرآن کریم پر۔ تفسیر ابن جریر 30 جلدوں میں لکھی گئی، تفسیر مکی 15 جلدوں میں لکھی گئی، تفسیر جوینی ہے ہر آیت کے 10 تعویلات انہوں نے بتائے۔ تفسیر اصفہانی ہے 30 جلدوں میں لکھی گئی، تفسیر شیرازی ہے جو نظمن لکھی گئی، آنا شعروں میں لکھی گئی ہے تفسیر، 1,00,000 اشعار ہیں اس کا۔ تفسیر غزالی ہے 40 جلدوں میں، انوار الفجر ہے 80 جلدوں میں، ابن الجوزی کی تفسیر ہے 27 جلدوں میں، ابن نقیف حنفی کی ہے 40 جلدوں میں۔ تفسیر علائی ہے شیخ علاء الدین کی 1000 جلدوں میں، اور ہم نے پڑھا حدائق ذات بہجہ 1450 جلدوں میں لکھی گئی قرآن کی تفسیر، اور ابھی کام جاری ہے۔ مجلسیں ختم ہو گئیں، قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔
آپ جس تفسیر کو دیکھیں گے اس میں آپ کو ایسے ایسے موتی اور ایسے ایسے جوہر لگیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز تو بیان نہیں ہو سکتی۔ البتہ مطالعے کی دعوت ضرور ہے کہ اپنے لیے اچھی اچھی تفسیریں لیں، عاریتاً لیں، کسی سے، مدارس سے، کتب خانوں سے رجوع کریں، تفاسیر پڑھیں۔ اور ایک آسانی آ گئی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو بہت سی تفسیریں آپ کے موبائل میں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں آپ مستقل ایک سپیس بنائے رکھیں اور اس میں اپنے پاس قرآن کی تفسیریں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور جب موقع ملے کسی جگہ کھول کے اسے پڑھیں۔ بہر کیف قرآن عظیم الشان کا یہ مبحث یہاں پہ ختم ہوتا ہے، آگے بھی اس کی عبارت ہے امام راغب اصفہانی کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہوئے جو علم کی ہم وضاحت کر رہے ہیں، علم تفسیر کی، اس کے متعلقات ختم ہوئے۔ اگلا مبحث ہے اقسام التفسیر، قرآن کریم کے تفسیر کی اقسام۔ یہ ہمارا کل کا سبق ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسے تفصیلاً کل پڑھیں گے۔ اللہ العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔